اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ۔ ابو معبد اور ام معبد کی بکری کا قصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ام معبد کے محبت بھرے واقعے۔ اے قلم جھک جا، ادب کا مقام آیا ہے تیری، اے قلم نوک کی تلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چل رہے ہیں، سر کو جھکا کر چلتے ہیں، گردن اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ بڑے صحت و انداز کے ساتھ عاجزی سے چلتے ہیں۔ جو والدین سوچتے ہیں نیک پیدا ہو، نیک فرمانبردار اولاد ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکروں کو زیادہ سے زیادہ جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ کے حکم کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، نیک فرمانبردار اولاد سے سب کو نوازیں، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے کو ہجرت فرما رہے تھے۔ بیچ میں ایک وادی آتی ہے، وہاں ابو معبد اور ام معبد وہ کون نہیں جانتے۔ ام معبد کا قصہ بہت مشہور ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، ہر کوئی یہاں سے گزرتے تو ام معبد سب کی خدمت کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے، ان کی خدمت کرتے۔ اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرے، ام معبد نے دیکھ کر خیال آیا اس وقت میرے گھر بہت بڑی ہستی آئی ہیں، اس دنیا میں سب سے حسین اور خوبصورت، ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت خوبصورت، بہت حسین حسن و جمال عطا فرمائے تھے۔ جہاں بھی جاتے تھے دیکھنے میں ہی بہت اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اس وقت ام معبد کے گھر مہمان نوازی کے لیے آئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے رکے تو ایک طرف کو ایک بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں دیکھے تو ام معبد سے گزارش کی، یہ بکری تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو۔ سارے بکریاں، سارے جانور چرنے کو گئے تھے، یہ بکری دبلی پتلی تھی، اسے چل بھی نہیں سکتی تھی، جا کر چر نہیں سکتی تھی، اس لیے کونے میں اس کو باندھے ہوئے تھے۔ ام معبد سے وہ بکری کو مانگا تھوڑی دیر کے لیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمائے یہ بکری ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پیش کر دو۔ تو دبلی پتلی اور لاغیر تھی، اس کے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، چر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے گھر پر ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ ہے وہ بکری، وہ چل نہیں سکتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا یہ بکری کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پر ہاتھ پھیرا اور وہ جگال کرنے لگی، جگال بھی نہیں کرتی تھی پہلے، اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگتے ہی بکری جگال کرنے لگی،
کچھ کھا رہی ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا، اور اس کی تھنوں میں دودھ بھرنے لگا۔ یہ بھی اللہ ہی جانے، دودھ نکالنے تک بکری دے دو، باقی رب جانے، دینے والا جانے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے میری بات پر اعتماد نہ ہو، تو میں یہ کہہ کر سوکھی ہوئی یہ بکری پیش کر دی۔ بکری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اس کے کمر پر ہاتھ پھیرے، اور اس کے تھنوں پر دودھ بھر گیا، اور اسے جیسے وہ کھاتی پیتی ہے اس طرح جگال کرتی تھی، دودھ سے بھر گئے۔ تو ام معبد سے آنکھیں سب آنکھوں دیکھا حال سب دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی آنکھوں معجزہ بھی دیکھ لیے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! اب بالکل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، گھر میں برتنوں میں سب سے بڑا برتن جو ہے وہ لاؤ۔ برتن کو اشارہ کیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر نہایت جوش پر اور کہا، ام معبد چھوٹا برتن بھی لاؤ گھر میں جو موجود ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا تھا وہ پیش کر دیے، اور چھوٹا برتن بھی پیش کیے۔ ایک چھوٹے سے برتن میں دودھ نکال کر ام معبد کو پیش کیے، تم پہلے سب سے گھر والے سب سے پہلے پی لو، پیش کیے۔ بعد بڑا برتن بھی بھر گیا، بڑے برتن میں، اور حضرت ام معبد کو بھرا ہوا پیالہ بھی پیش کیا، اور بڑا برتن بھی بھر گیا۔ ام معبد دیکھ رہے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک گروپ کے بڑے لیڈر جو ہے اسے خدمت کا شوق بھی ہوتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں خدمت میں پیش کیے جیسے بھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں دین کی باتیں شروع کیے، اور سب سے پہلے اسلام پر ام معبد نے سنتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بتائی، رسالت بتائی، واقعے میں نے اس راستے سے بہت سارے گزرے، بہت سارے میں نے دیکھے، بڑے نشیب و فراز کو دیکھے، اور جانتی ہوں آپ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی گفتگو دھوکہ باز نہیں ہو سکتی۔ میں اتنے ٹائم سے یہ سب دیکھ رہی ہوں، میں نے یہ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ جس رب کی دعوت میں ہمیں دے رہے ہیں، میں اگر آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ بظاہر سمجھتی تھی آپ مجھے دین میں داخل کریں گے یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، میری تو کوشش یہ ہے سب میرے امتی جہنم سے بچ کر میری طرف، اللہ کی طرف آ جائے۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھائے اور مسلمان ہو گئیں۔ کیا وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ بنی، ابو معبد بھی اور غلام بھی سب بہت دیر کے بعد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کیے، اور ابو معبد آئے تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلائے۔ یہ دودھ اب سب سے پہلے کبھی بھی پانی پلاتے تھے، آج دودھ پلا رہی ہیں۔ معلوم ہے یہ دودھ پہلے پی لو، بعد میں بولوں گی۔ یہ گھر میں ہمارے مہمان نواز آئے تھے، کچھ ٹائم اللہ کے رسول نے یہاں گزارے۔ اس دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہوا اور وہاں سے نکلے۔ حضرت ابو معبد یہ سوچتے رہے کیا ہو گیا میری زندگی میں، گویا اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ ایسی ملاقات ہوئی اسے جیسے کوئی نہیں، ایسی شخصیت تھی کائنات میں جو اکیلے ہیں۔ مدینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
روزے پر ہمیں اللہ پھر سے لے چلے، ہر شخص کو رشک و شوق کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ لے کر آئے، اللہ نے جس کے لیے آسمان و زمین بنائے، مقبولیت والی سفر اور ملاقات فرمائے، اور یہ دائی ہے دائی آج بھی وہاں گئے تو ایک خوشبوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ موجود ہیں، اور تصور میں اپنی ایمانی کیفیت کو، یہ سرزمین کو وہ شرف حاصل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شخصیت کو، اس کلمے کو پڑھائے تھے۔ الحمدللہ ایسی شخصیت سے یہ خاتون ام معبد کی ملاقات ہوئی۔ اس خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ خاتون اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہیں، سوچ رہی تھی جب میرے ابو معبد آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی۔ جب ابو معبد آئے تو پہلے ان کو دودھ دیے، اور آج یہ ہوا انہوں نے یہ کیا۔ معلوم ہے آج ہمارے گھر میں کون آئے تھے؟ پھر اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو نقشہ اپنے دین میں بنائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا تھا اور چہرہ ایسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز الگ اور بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا، سامنے والے کو سننے کا انداز الگ سے معلوم ہو رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے اسے سننے میں کتنے ٹائم میں عمل آمد ہو جاتی تھی، اور اس نے ساری باتیں اپنے الفاظ میں اپنے خاوند کو بتا دیے۔ جب کہ ابو معبد نے پوچھا بتائیے ام معبد مجھے بتاؤ وہ شخص کیسے تھے؟ اس خاتون نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا وہ بتاتی ہیں، جو شکل مبارک کا نقشہ کھینچا، الفاظ کو سن کر، یہ پڑھ کر ان الفاظ کو ایمان کیفیت سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ اس خلیل وقت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے تھوڑا سا وقت گزارا، کیا سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمات کہہ دیے۔ ابو معبد بڑے شوق سے سن رہے تھے، ام معبد بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے سنا رہے تھے۔ کہیے اس شخصیت کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ چمک رہا تھا، ہم نے ان کے اخلاق کا انداز لگایا تو ان اخلاق کے بڑے پاکیزہ تھے، دیکھنے میں اتنا کچھ سمجھ گئے تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگا وہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سر سے لے کر پیر تک بڑے نورانیت، بڑے خوبصورت، جیسے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں، اس انداز سے فرما رہی تھی۔ ان کا سر مبارک کو اور دیکھا اور چمکتا ہوا ہیرے جیسا، بہت بڑا نہ چھوٹا۔ ہم ان سے خد و خامت دیکھا تو بہت ہی حسین خوبصورت، ان کے چہرے کو بڑا جمیل دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی بڑی بہت ہی خوبصورت، ان کے بال کالے اور حسین و خوبصورت لگ رہے تھے، آواز بھی بڑی خوبصورت جو اچھی طرح سن اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بالکل مصفہ، ایک الگ انداز، ایک اللہ کی الگ خوبصورت انداز سے ایک خوبصورت تھی، آنکھیں پر نگین تھے، بلند و خد و خامات، اور آپ کی بھویں بہت خوبصورت ایک الگ انداز سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ام معبد کے محبت بھرے واقعے جب وہ دیکھتے تو سامنے والوں پر وقار چھا جاتا، اور جب بیٹھتے تو وہ بھی وقار سامنے والوں کو بہت اچھی طرح سمجھ جاتے، اور جب وہ بولنا شروع ہو جاتے تو ایک حسین و جمیل خوبصورت شروع ہو جاتی، وہ تمام
کے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال تھے۔ دور سے دیکھو تو بہت پیارا نظر آتے تھے، اور قریب سے جا کر دیکھو تو اتنے حسین نظر آتے۔ جمیل و کلام اس شخصیت کا تھا۔ ان کی زبان مبارک سے فضول و واہیات کلام میں نے نہیں سنی۔ جو لوگوں میں فضول واہیات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں تھے۔ بڑے حسین اور خوبصورت سے اچھے جملے، اچھے اللہ کو پسند آنے والے جملے کہہ رہے تھے۔ کلام ایسے کیے جیسے موتیوں کی لڑی جواہرات کی موتیاں جیسے گرتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے گر رہے ہوں معلوم ہوتا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے ان کے منہ سے جملے نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ سر سے پیر تک کوئی نقص نہیں نکالتے، کوئی عیب نہیں۔ میری آنکھوں نے نہ لمبی خد نہ نقص نہ نکالے۔ ان کے ساتھیوں کے گھیرے میں تھے، جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں اس طرح ان کے ساتھیوں کے گھیرے میں تھے، بیچ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو حکم کرتے اس کی تعمیل کرتے، حکم بجا لاتے۔ کوئی بھی اگر دوبارہ یا بار بار پوچھا جاتا تو آپ بیزار نہیں لیتے، بیزار نہیں سمجھتے، تنگ نظر بھی نہیں ہوتے تھے، بے باک بھی تھے۔ اور ایک لمحے کے الفاظ اس خاتون نے ایک دن کے الفاظ ہیں۔ اس عربی کی کتنے بار بھی کوشش بھی کر لینا بڑی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وہ سب عربی میں فرما رہی تھی۔ عربی میں ہمیں کتنی کوشش بھی کرو اتنی اچھی انداز سے ہم بول نہیں سکتے، شاید اس خاتون کی کیفیت کی دہرا نہیں سکتے۔ جب الفاظ معبد کہتی ہیں، آگے سے ابو معبد الفاظ کو سن رہے تھے کہ میری اہلیہ کیا بول رہے ہیں، کس سے ملاقات ہوئی، اور وہ شخص کی ملاقات ہے، اس کا اثر بھی تو بڑا اچھا انداز ہے۔ سنتے سنتے اس کے آدمی شوہر نے کہا، اچھا، فقال ابو معبد واللہ ھذا صاحب قریش، اب میں سمجھ گیا ہمارے گھر کو کون آئے تھے، کس کی رونق لگی تھی۔ یہ وہی شخص قریش کے نوجوان ہیں جس کے چرچے مکے میں ان کا ذکر بہت سننے میں آتا تھا کہ وہ کہاں گئے، ان کی منزل کا پتہ لگا لیے اور ان تک ضرور پہنچوں گا، اور ان کے جہاں بھی ہو میں ڈھونڈ کے نکالوں گا، وہ کہیں بھی ہو ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا اور وہاں جانے کا ارادہ کرتے، اور میں ارادہ کر لیے بھی اور ان کا صحابی بنوں گا۔ اور یہی ہوا، جو ارادہ کیے تھے پورا کیے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ ابو معبد، معبد اور ان کے بچے غلام سب مل کر پہنچ گئے۔ راستے میں اتفاق سے ابوبکر سب سے پہلے مل گئے تو اس نے دیکھ لیے اس شخص وہ دیکھ لیے۔ معبد فرماتی ہے ان کو یہی وہ شخص تھے جو وہ شخص کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ابو معبد اور جب کلمہ پڑھتے تو بار بار فرما رہے تھے، مبارکن 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 کہتے تھے، بار بار ہی کہتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور تک وہ بکری جو سوکھی ہوئی کھڑی تھی، جو جگال تک نہیں کرتی تھی، دودھ تک کچھ بھی نہیں تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگاتے ہی جو ایک دم سے جوان ہو گئی اور دودھ دیتے تھے، وہ بکری آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور تک بھی تھی۔ وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو لگا ہوا تھا، اس بکری کا دودھ پینے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ بہت دور دراز تک موجود تھا۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بنا کر مجھے رحمت دو عالم کا امتی سزا سے پہلے بخشش کا اہتمام کر دیے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم تک پہنچائے تھے، جو ہمیں ان کو دیکھ نہ سکے، آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کروڑوں کروڑوں درود و سلام پڑھیں گے اور ان کی تذکرہ کرتے رہیں گے۔ بہت حسین و خوبصورت انداز کے جملے یاد کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وہ بھی معبد عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و خوبصورت نقشہ کھینچے تھے۔ اس زمانے میں اگر یہ فون رہتا، یہ سہولت رہتی تو ٹیپ بھی ہو سکتا تھا شاید۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہر ایک انداز اپنے اپنے انداز سے معبد کا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کو، جو ان کی شکل اور خوبصورت انداز کو کھینچے ہیں، وہ ہمیں پڑھ کر ہمیں ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔